السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو ہے وہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا حالت حیض میں عورت جائے نماز پر بیٹھ سکتی ہے، جائز ہے نہیں جائز ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے کہ حالت حیض میں نہ تو عورت تسبیحات پڑھ سکتی ہے، نہ کوئی عبادت کر سکتی ہے، نہ کوئی استغفار کر سکتی ہے، نہ اذان کا جواب دے سکتی ہے، نہ جائے نماز پر بیٹھ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی رائج ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے کی ویڈیو میں بتایا کہ دین میں ہر نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان ساری چیزوں سے بچائے۔ دوسری بات، حالت حیض میں یہ ساری چیزیں بالکل بھی منع نہیں ہے۔ عبادت میں اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں منع کی ہے وہ صرف نماز ہے اور روزہ ہے، جس کو حالت حیض میں عورت نہیں کر سکتی، اس میں اس کو ایک گنجائش دی گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تسبیحات کرنا، استغفار کرنا، تحیات پڑھنا یا پھر جائے نماز پر بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل جائز ہیں۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ بہت سے لوگ دلیل بھی مانگتے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک نریشن ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی نے ان کو بولا کہ آپ میرے لیے مسجد میں جائے نماز لے کر آئیں، تو حضرت عائشہ نے ہمارے نبی کو فرمایا کہ میں کیسے لا سکتی ہوں، میں تو حالت حیض سے ہوں۔ تو ہمارے نبی نے آگے سے کیا فرمایا کہ تم حالت حیض سے ہو، تمہارے ہاتھ حالت حیض سے نہیں ہے، مطلب ہاتھ تو ناپاک نہیں ہے، ہاتھ پیر جسم تمہارا پاک ہے، تو تم جائے نماز لا کر مجھے دے سکتی ہو۔ اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہمارے نبی چاہتے تو اس ٹائم پر اگر یہ ساری چیزیں منع ہوتی، عورت حالت حیض میں بالکل ناپاک ہوتی، وہ اللہ کی چیزوں کو، جائے نماز کو، تسبیحات کو ہاتھ لگانا ان کے لیے جائز نہ ہوتا، تو ہمارے نبی اس ٹائم پر حضرت عائشہ کو منع کر دیتے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ تم حالت حیض سے ہو، تمہارے ہاتھ حالت حیض سے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں کہ ہم جائے نماز پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ہم اس حالت میں تسبیحات نہیں کر سکتے ہیں، استغفار نہیں کر سکتے ہیں، تحیات نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں، لوگوں کی خود کی بنائی ہوئی ہیں باتیں۔ صرف وہ ماننی ہیں جو ہمارے دین میں ہیں، جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں۔ اور اس بات سے، اس حدیث سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بالکل نہیں بولا کہ اگر عورت حالت حیض سے ہے تو وہ بالکل ناپاک ہے، اس کے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتی ہے، وہ کسی پاک جگہ پر جس پر عبادت کی جاتی ہے وہ اس پر نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے خود کے لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، تو بے بنیاد باتوں کو اتنا اسٹرانگلی بلیو کر کے مت اپنایا کریے، بلکہ جو چیز حدیثوں میں آئی ہے، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے، اس پر یقین کرنا ہے ہمیں۔ تو اس لیے یہ جو باتیں ہیں کہ حالت حیض میں عورت یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، صرف اتنا یاد رکھنا ہے، حالت حیض میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے علاوہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے، ساری عبادتیں وہ اللہ کی کر سکتی ہے، تسبیحات کرے، اللہ کا ذکر کرے، سب کچھ کر سکتی ہے۔